الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، آپ ضرور دشمنی کے اعتبار سے ایمان والوں کے لیے زیادہ سخت یہودیوں کو پائیں گے اور ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ آیت نمبر 82 کا شروع کا حصہ آپ حضرات نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے جو سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہے اور اس کے بعد جو دوسرے دشمن ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے نمبر پر مسلمانوں کے اہل اسلام کے دشمن اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو قرار دیا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو قرار دیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس کائنات کے اندر یہود و نصارہ دین اسلام اور اہل اسلام سے دشمنی کرتے آ رہے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ اس کائنات سے اہل اسلام کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے، اور وہ اس طرح کی ناکام کوششیں جسارتیں کرتے آ رہے ہیں، اور وہ جب تک موجود ہیں اس اپنی خباثت کا اور اپنی شرارتوں کا اور سازشوں کا یہ فریضہ ادا کرتے آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین حق اس کائنات میں تمام دینوں پر غالب رہے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دیگر تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ غالب کرتا آ رہا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اللہ کی توفیق سے ہم یہودیوں کے حوالے سے اور فلسطین کے موجودہ حالات کے حوالے سے اور قبلہ اول بیت المقدس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ یقیناً اہل اسلام کے دل بہت زیادہ غم زدہ ہیں، اور تمام مسلمانوں کی آنکھوں میں اس وقت آنسو نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے مسلمان بھائی جو فلسطین میں رہتے ہیں اور بیت المقدس کا دفاع کر رہے ہیں، ان کے حالات، ان کی خبروں کو سن کر ہم میں سے ہر بھائی دل شکستہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر جسم کا ایک عضو تکلیف محسوس کرتا ہے تو سارے جسم کے اندر اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اہل فلسطین، اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی مدد فرمائے۔ اللہ رب کریم غائبانہ طور پر ان کی مدد فرمائے، اللہ انہیں غلبہ عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، یقیناً اس وقت پوری کائنات میں جو ہمارے بھائی اہل فلسطین ہیں، ان جیسا مضبوط ایمان، ان جیسا مضبوط حوصلہ ہمیں کہیں دیکھنے میں نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی ان کی ہمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا دل عطا فرمایا ہے۔ اتنی تکلیفوں کے باوجود اور اتنے دکھوں کے باوجود وہ دین اسلام کے لیے کھڑے ہیں اور وہ دین اسلام کی مدد کر رہے ہیں۔
یقیناً اگر ہم پر چھوٹی پریشانی آتی ہے، چھوٹا دکھ آتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے دین کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارا دین کہیں مشکوک تو نہیں، ہمارا دین کہیں صحیح تو نہیں۔ لیکن اہل فلسطین مبارکباد کے لائق بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا حوصلہ دیا ہے، اتنی بڑی ہمت دی ہے کہ ان حالات کے اندر بھی وہ سمجھو کہ مغلوب ہونے کے لیے تیار نہیں، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور ہمت، حوصلہ عطا فرمائے کہ وہ کھڑے ہو کر اللہ کی مدد کے ساتھ یہودیوں کو شکست دیں، اور وہاں جو یہودی اس علاقے میں رہتے ہیں وہاں سے ان کا نام اور نشان بھی مٹا دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ایسا کام کرے گا، اور ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمارے ہاتھ اٹھنے چاہیے، ہماری لبوں پر، ہماری زبانوں پر ان کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، اور ہماری دعائیں اس یقین کے ساتھ، اس درد دل کے ساتھ ہوں کہ ہماری دعائیں یہاں ہو رہی ہوں اور یہودیوں کے جہاز وہاں گر رہے ہوں، ہماری دعائیں یہاں ہو رہی ہوں، یہودیوں کے میزائل وہاں پر ضائع ہو رہے ہوں، ہماری دعائیں یہاں ہو رہی ہوں اور یہودی وہاں پر ذلیل ہو رہے ہوں، اور ہمیں اللہ سے یہ فریاد کرتے ہوئے کہنا چاہیے، اللہ ہم تو اہل فلسطین کے بہت دور ہیں، اللہ ہم تو بہت دور ہیں لیکن تو ان کے بہت قریب ہے، اللہ تو ان کے بہت قریب ہے، اللہ تجھ سے فریاد کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی خصوصی مدد فرما۔ آخر میں بھی انشاءاللہ دعائیں کریں گے، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہودیوں کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا، اس لیے کہ ہمیں ان سے نفرت ہونی چاہیے، یہودیوں سے ہمارے اندر ان کے شرارتوں سے، ان کی سازشوں کے حوالے سے جب علم ہوگا تو ہمیں ان سے کوئی بھی دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر فرما دیا، 1400 سال پہلے اللہ نے بتا دیا کہ ایمان والو، یہ کفار تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہود و نصارہ تمہارے ساتھ یہ دوست نہیں بن سکتے، خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا الکفر ملت واحدہ، کہ کائنات کے جتنے بھی کافر ہیں یہ سب مل کر ایک ہیں، پوری کائنات کا کفر ایک ہی ہے، جب ان کی آپس کی باری آتی ہے تو سارے مل جاتے ہیں اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور یہ حدیث ہمیں یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا یہ کافر سارے مل کر تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا آدمی دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ آج یہی ہمیں کائنات میں دیکھنے کو مل رہا ہے، جہاں آپ مسلمانوں کو دیکھیں وہاں مسلمان مظلوم ہے، مسلمانوں کو سکون امن کے ساتھ رہنے نہیں دیا جا رہا، اپنے دین پر اس کو عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ مسلمان امن پسند بھی ہے اور مسلمان کا وجود سلامتی والا، امن والا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کائنات کا کفر مسلمانوں کو کسی خطے کے اندر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حدیث سچ ثابت ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ کفر سارے کے سارے مل کر ایک ہیں اور سب کفر مل کر ایک ہی کفر بن جاتا ہے، اور یہ سارے مل کر مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم محترم بھائیوں ان باتوں کو سن کر بھی ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دین کی فکر کریں،
اگر کل آج ان کی باری ہے تو کل ہماری باری بھی آ سکتی ہے، کیونکہ کفر اسلام کو برداشت نہیں کرتا، کافر اہل اسلام کو برداشت نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں صرف ہمارا وجود ہو۔ اور یہودوں کی کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو حیرانگی ہوگی، یہودی اپنے سوا باقی تمام لوگوں کو انسان تصور نہیں کرتے، کہتے ہیں انسان ہے تو ہم ہیں، باقی سارے کے سارے جانور ہیں۔ اللہ اکبر! کتنے دکھ کی بات ہے کہ یہودی اتنا غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں اور یہ تصور دیتے ہیں کائنات میں اگر انسان ہے، انسانیت ہے تو یہود کے اندر ہے، اور باقی سارے لوگ یہ انسان بھی نہیں، ان میں انسانیت بھی نہیں بلکہ یہ جانور ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور پھر یہ یہودی کیا کہتے ہیں؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ ظالم کائنات والوں کو تصور دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان سے اگر پوچھا جائے معاذ اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے بیٹے ہو، تو اللہ یہ کام چاہتا ہے تم اللہ کی مخلوق پر ظلم کرو، تم اللہ کی مخلوق کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، دعوے یہ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور کام وہ کرتے ہیں جو درندوں والے ہیں، اور پھر خود کہتے ہیں ہم انسان ہیں باقی درندے ہیں، اور کام کون سا کرتے ہیں؟ درندوں والا۔ شاید آپ کو پتہ ہو یہودی فلسطین کے مسلمانوں پر ایسے ایسے بم گرا رہے ہیں، وہ بم جس چیز پر گرتا ہے ساری چیز کو پگھلا دیتا ہے۔ یہ ظالم اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، یہ بم کس پر گراتے ہیں؟ انسانوں پر گراتے ہیں، اور انسان بھی کون؟ جو نہتے عوام الناس، عورتیں اور بچے، ان پر بم گرا رہے ہیں، اور پھر دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم امن کو چاہتے ہیں۔ تو یہ دنیا کائنات کے سب سے بدترین ظالم یہودی ہیں، سب سے خطرناک ظالم یہ یہودی ہیں۔ تاریخ شاہد ہے، اس سے پہلے بھی، آج بھی، اس کے بعد بھی یہ دنیا دیکھے گی، کائنات میں سب سے بڑا ظالم یہ یہودی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا اشد الناس عداوہ، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت دشمنی کرنے والے کون ہیں؟ الیہود، نمبر 1 وہ یہودی ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو قرار دیا کہ سب سے بڑے خطرناک یہودی ہیں، اس بات میں شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بات سچی ہے، اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ تو کائنات کی آنکھ نے دیکھا کہ واقعتاً یہودی کائنات کے بدترین ظالم ہیں۔ اور محترم بھائیوں، آپ دیکھیں، ہمیں تو یاد ہے بچپن سے ہی ہم فلسطین کا ظلم سنتے آ رہے ہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تب سے سنتے آ رہے ہیں فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی خواتین کے پردے کو، چادر کو کھینچا جا رہا ہے، انہیں گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے۔ کتنا پرانا ظلم ہو چکا ہے کہ وہ فلسطین کا خطہ جہاں یہودیوں کو رہنے کے لیے پناہ دی گئی، انہوں نے کائنات کے اندر مار کھائی، مدینہ کے اندر بد عہدی کی، عہد کو توڑا، آپ کے ساتھ غداری کی، مشرکین کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے منصوبے بناتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو کھانے میں زہر دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اتنی مکار یہ قوم ہے، اتنی خبیث اور گندی یہ قوم ہے، اس نے میرے آپ کے پیارے پیغمبر تک کو معاف نہیں کیا۔
وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات میں نمبر 1 ہے، انسانیت کے اعتبار سے اور احسان کرنے کے اعتبار سے اور انصاف کرنے کے اعتبار سے ایسا بادشاہ کائنات میں کوئی آپ کو نہیں ملے گا، ایسا شریف انسان، پاک باز انسان آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن ان ظالموں نے اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنا چاہا، سازشیں کر کے آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ کبھی کھانے میں زہر آپ کو دیا، کبھی دیوار کے نیچے آپ تشریف فرما ہیں، دیوار کے اوپر سے بڑا پتھر آپ پر گرانا چاہا، کئی طرح کے آپ پر حملے کیے گئے، آپ پر جادو کروایا گیا، جادو کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچایا گیا، لیکن اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ آپ نے آخری بیماری کے اندر فرمایا تھا کہ عائشہ، وہ جو مجھے زہر دیا گیا تھا اس کا اثر میں محسوس کر رہا ہوں، اس زہر کی وجہ سے میری نسیں کٹی جا رہی ہیں۔ آپ نے بیماری کے اندر اس زہر کا شدید اثر محسوس کیا، اس سے پہلے بھی آپ محسوس کرتے تھے۔ یہ کون سی قوم تھی؟ یہ یہودی تھے۔ یہودیوں سے کوئی خیر نہیں، ان میں کوئی توقع نہیں، یہ اللہ کے گستاخ، یہ اللہ کے نافرمان، یہ اللہ کے رسولوں کے قاتل، یہ نبیوں کے قاتل تھے اور نبیوں کے گستاخ تھے، اور یہ دین کے دشمن، یہ اللہ کے فرشتوں کے دشمن، حتیٰ کہ فرشتوں کے سردار جبرائیل کے دشمن تھے۔ حدیث آپ نے سنی ہوگی، یہودوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں۔ تو فرماتے یہ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، نعوذ باللہ۔ کہا کہ جبرائیل تو ہمارا سب سے بڑا دشمن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ فرمایا کہ یہودیوں سن لو، جو اللہ کا دشمن، اس کے فرشتوں کا، رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل کا دشمن اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ یہودی کائنات کی ملعون ترین قوم ہے۔ میں نہیں کہتا، یہ میرے جذبات نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کائنات کے اندر ملعون قرار دیا کہ لعنت کے مستحق ہیں۔ اللہ نے ان کو لعنت شدہ قوم قرار دیا۔ کس لیے قرار دیا؟ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، بما عصوا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بات کو نہیں مانا، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور زیادتی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ یہود کی تاریخ ظلم کی بڑی مشہور ہے۔ یہ بڑے ظالم لوگ، ظلم سے باز نہیں آتے، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، جہاں ان کو موقع ملتا ہے اپنے ظلم سے باز نہیں آتے اور اپنی سازشوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ یہ بڑی ظالم، بڑی ملعون قوم ہے۔ ہاں، ان میں جو ایمان لے آئے، مسلمان بن گئے، ان کی بات کچھ اور ہے، انہیں اللہ نے انعام سے نوازا۔ لیکن وہ یہودی جو اپنے مذہب پر، اور یہ بات بھی ہمارے علم میں ہو کہ یہودی اپنے نسلی مذہب پر قائم ہے، یہودی وہی ہوگا جو کیا ہے ان کی نسل میں سے ہوگا، یہودی آپ کو باہر نہیں ملے گا۔ یہ اپنے نسلی تعصب کو لیے ہوئے ہیں۔ ہاں، کوئی ان کا ہمدرد تو ہو سکتا ہے، سہولت کار تو ہو سکتا ہے، لیکن باقاعدہ ان جیسا یہودی باہر سے ہو کر ان جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے اندر کیا یہ تعصب ہے۔ یہودی انہی میں سے ہوگا، باہر سے کوئی ہوگا تو اس کو سازش کر کے، اس کا ذہن خراب کر کے یہ شامل کریں گے، اس سے تعاون لیں گے، لیکن حقیقت میں یہودی وہی ہے جو ان کی نسل میں سے ہوگا۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی کرتا چلو،
اسرائیل جو ہے ایک پیغمبر کا نام ہے، پیغمبر کا لقب ہے، یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ ہمارے بھائی جذبات میں آ کے کہتے ہیں اسرائیل پر، میں آگے نہیں کہتا۔ اسرائیل پیغمبر کا نام ہے، اگر آپ لعنت بھیجیں گے تو مانا آپ نبی پر لعنت بھیج رہے، نعوذ باللہ۔ اسرائیل ہلاک ہو جائے ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ پیغمبر کا نام ہے۔ آپ کہیں یہودی ہلاک ہوں، یہودیوں پر لعنت ہو، یہودیوں پر اللہ کی مار ہو، اسرائیل کا نام استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نوجوان بھائی سن رہے ہیں، یہ ہمارے علم میں بات ہونی چاہیے۔ اسرائیل نام لے کر، وہ تو ملک کا نام ہے، ایک نبی کے نام پر ملک کا نام رکھا، نام تو اچھا رکھا لیکن کام ان کے گندے ہیں۔ لیکن ہمیں اسرائیل کو برا نہیں کہنا چاہیے، کیوں کہ پیغمبر کا مبارک نام ہے۔ اسرائیل دو نام ہے، اسرا کہتے ہیں عبد کو، اسرا کہتے ہیں عبد مانا بندہ، اور ایل کا معنی ہے اللہ، اللہ کا بندہ۔ تو اسرائیل کا معنی بنتا ہے اللہ کا بندہ۔ جناب یعقوب کا نام ان کا لقب ہے، تو مجھے آپ کو احتیاط کرنا چاہیے، نمازوں میں عام بد دعاؤں میں اسرائیل کا نام لے کر بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ ہاں یہودیوں کو بد دعا دیں، اسرائیل کے یہودیوں پر لعنت کر سکتے ہیں، اسرائیل ملک کے یہودیوں کو ہلاکت بربادی کی دعا دے سکتے ہیں، لیکن اسرائیل کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اسرائیل ایک نبی کا نام اور لقب ہے۔ قرآن کے اندر خود اللہ نے اس کا نام ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال یہودیوں کا جو مکار چہرہ ہے، یہودیوں کا جو گندا چہرہ ہے، وہ کچھ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ وقت نہیں ہے ان کی تفصیل سے آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں۔ یہ وہ لوگ تھے، ہر وقت چاہتے تھے کہ اہل اسلام کا نقصان ہو، اہل اسلام کو بدنام کریں، اور سازشیں کرتے تھے، اور اس طرح کی کہ ان کا دین کمزور ہو جائے اور یہ مغلوب ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا، اللہ تو چاہتا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو۔ باقی کیا ہے، تمام دینوں پر دین اسلام غالب ہو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناپسند سمجھتے ہوں۔ یہی یہودوں کو اصل چڑ ہے، حسد بغض کی بنا پر مسلمانوں سے کیا ہے، دشمنی کرتے ہیں۔ جانتے بھی ہیں ان کا نبی سچا ہے، جانتے بھی ہیں ان کی کتاب سچی ہے، جانتے بھی ہیں ان کا قبلہ برحق ہے، جانتے بھی ہیں یہ دین حق پر ہے، لیکن پھر بھی یہ ظالم مانتے نہیں، الٹا دشمنی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بناتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، یہ وہ یہودی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو معاف نہیں کیا، ان کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ یہ وہ یہودی، میں نے پہلے عرض کیا کہ انبیاء کے قاتل، نبی کا قاتل کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ اللہ کا عظیم نبی اور رسول اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ دشمنی کرنے والا، اس کو شہید کرنے والا کتنا بڑا غدار ہوگا۔ تو یہ یہودیوں کی خصلت ہے، اور قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ یہودیوں پر ان کے نبیوں نے لعنت کی ہے۔ قرآن نے کہا لعن علی بنی اسرائیل، لعن بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ یہودیوں پر کیا ہے، داؤد علیہ السلام نے، عیسی علیہ السلام نے لعنت کی۔ اللہ اکبر، جس قوم پر ان کے نبیوں نے لعنت کی ہو، داؤد علیہ السلام کا اللہ نے نام لیا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا اللہ نے نام لیا کہ انہوں نے ان پر لعنت بھیجی، حتیٰ کہ آخری پیغمبر علیہ السلام نے ان پر لعنت بھیجی۔ قاتل اللہ الیہود والنصارى، آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی مار پڑے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ پیغمبر علیہ السلام نے الفاظ استعمال فرمائے، اور کیا کمی باقی رہ جاتی ہے۔ تو اس قوم میں کوئی خیر نہیں، اس قوم سے نہ دوستی کرنی چاہیے، نہ تعلقات رکھنے چاہیے۔
بیزاری کا اعلان کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی سنجیدہ ہو کر تعصب سے ہٹ کر آپ کے ساتھ لین دین کرتا ہے، ہمارے دین کو برا نہیں کہتا، دین کی تعظیم کرتا ہے، اسلام کے شاعر کا احترام کرتا ہے تو وہ اور بات ہے، وگرنہ یہ کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو فلسطین کے حوالے سے حالات آپ کے سامنے ہیں، کتنا بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، بتایا نہیں جا سکتا محترم بھائیوں۔ کٹی کٹی لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، پھول جیسے معصوم بچے ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اور وہ والد اللہ تعالیٰ انہیں حوصلہ اور ہمت دے، اپنے بچوں کو ہاتھ میں اٹھائے کہتے ہیں ہمارے بچے شہید ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہمیں شہادت مل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری سرزمین شہادت کی زمین ہے، وہ کہتے ہیں ہماری زمین جہاد کی زمین ہے، ہماری زمین انبیاء رسولوں کی زمین ہے۔ ان کا حوصلہ دیکھیں، ایک شوق پر باپ لے کر جا رہا ہے، وہ ویڈیو دیکھی نہیں جا رہی، ایک والد شوق پر لے کر جا رہا ہے، اس شوق پر میں اس کے بچے کی بوٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ شوپر کے اندر بچے کی بوٹیاں، ہمارے ہاں قربانی کا وقت یاد آ جاتا ہے کہ ہم قربانی کے اندر قربانی کے جانور کی بوٹیاں تقسیم کرتے ہیں شوپر میں، اور وہاں کے ہمارے جوان، ہمارے مسلمان بھائی اپنے بچوں کی بوٹیاں شوپر میں لے کر جا رہے ہیں، اور ان کی زبانوں پر یہ الفاظ ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، ہمیں بھی جواب دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے ان کا ایمان مضبوط ہے، ان کا حوصلہ مضبوط ہے، لیکن کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ مظلوموں کی مدد کرنا تمہارا بھی حق تھا؟ تمہارے پاس وسائل تھے، طاقت تھی، میزائل تھے، بم تھے، جہاز تھے، تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ کچھ ہاتھ پاؤں مارے، کچھ زبان سے دعائیں کی، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا۔ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، ہمیں کوشش کرنا ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، ہم تہجد کا اہتمام کریں، تہجد میں اٹھ کر اللہ کو گڑ گڑائیں، اپنے بھائیوں کو دعائیں دیں، اللہ ان کو حوصلہ دے، اللہ انہیں فتح دے۔ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے محترم بھائیوں۔ ہاں بیچ میں سازشیں کرنے والے کرتے ہیں، فائدہ اٹھانے والے اٹھاتے ہیں، اپنا نام روشن کرنے والے اٹھائیں گے، ہمیں ان سے غرض نہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے۔ سازشیں کر کے ہمارے فلسطینی بھائیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے، جتنا روؤں آپ کو رلاؤں اتنا کم ہے، لیکن محترم بھائیو ہمارا اللہ بڑا قوی، اللہ بڑا مضبوط ہے۔ اللہ سے ہمیں دعائیں کرنا ہوگی، اور ساتھ ساتھ ان پریشانیوں کے، دکھوں کے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ وہ وقت بھی آئے گا، یہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا، یہودیوں کو نکالا جائے گا، وہ وقت آئے گا قیامت کے قریب۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ پتھر پتھر بھی کہے گا یا مسلم تعال ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، اے مسلمان آ جا، میرے پیچھے یہودی چھپائے، اسے قتل کر دے۔ ہر پتھر بولے گا، ہر درخت بولے گا، جہاں یہودی چھپے گا وہاں آواز دی جائے گی مسلمان آ جا، میرے پیچھے یہودی چھپا، اس کو قتل کر دے۔ یہودیوں کو کوئی چیز پناہ نہیں دے گی، کوئی چیز پسند نہیں کرے گی، حتیٰ کہ بیت المقدس میں دجال بھی نہیں جائے گا، مکے میں نہیں جائے گا، مدینہ میں نہیں جائے گا، اور بیت المقدس میں نہیں جائے گا۔ یہ دلیل ہے کہ اس وقت بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہوگا، اور بیت المقدس مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ ایک بیت المقدس
اور دوسرا دمشق کا ایک علاقہ غوطہ کے نام سے، غوطہ بھی مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، بیت المقدس بھی انشاءاللہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ان کا دجال بھی مرے گا، یہودی بھی مریں گے، اللہ کی توفیق سے غلبہ اسلام کو، اہل اسلام کو ہوگا۔ یہ بھی ہمیں امید رکھنی چاہیے، یہ بھی ہمیں خوشی ہونی چاہیے، جتنا یہ ظلم کرنا چاہتا ہے کریں، انشاءاللہ ہمارے بھائی غازی بنیں گے، شہید بنیں گے، اور یہ جہنم میں مردار بنیں گے اور ذلیل ہوں گے۔ لیکن ہمیں دعائیں کرنا ہوگی، کوشش کرنا ہوگی اپنے بھائیوں کے حوالے سے کہ ہمارا فریضہ، ہماری ذمہ داری ہے۔ محترم بھائیوں، آج ہم میں سے کسی باپ پر ایسی اگر نوبت آ جائے تو کیا بنے گا؟ ہمیں کھانا اچھا نہیں لگے گا، ہمیں سونا اچھا نہیں لگے گا، ہمیں کاروبار اچھا نہیں لگے گا، لیکن ہم بے فکر کیوں ہیں کہ وہ ہمارے بچے نہیں، وہ والد ہمارے بھائی نہیں ہیں، اس لیے آج ہم بے فکر ہیں۔ تو بہرحال فکر ہونی چاہیے، تکلیف ہونی چاہیے، جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں، کیونکہ صحابہ کرام کی یہی مثال ہے، وہ ایک جسد کی طرح تھے، ایک ہی جسم کی مانند تھے، تکلیف محسوس کرتے تھے، دعائیں دیتے تھے، تعاون کرتے تھے۔ تو مجھے آپ کو چاہیے کہ ہم درد محسوس کریں، تکلیف محسوس کریں، اللہ سے دعا کیا کریں، ان گھڑیوں میں جن گھڑیوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان اوقات میں جس میں دعا سنی جاتی ہے، اللہ سے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی استقامت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی مضبوط بنائے، ہمارے فلسطینی جو بھائی اللہ ان کے ایمان کو اور مضبوط بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کو جمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک ساتھ جمع کر دے اور کفر کی طاقت کو اللہ تعالیٰ پسپا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔